اللہ کی رضا کے بنا درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر آپ آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اگر کچھ مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں مل رہا تب بھی انتظار کرو، وہ آپ کو آپ کے صبر سے بھی آزمائے گا۔ صبر کا اظہر مانگتے ہو یا نہیں، یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے آپ کو اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ آپ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ میں مایوس کیوں ہو جاؤں؟ میرے پاس تو اللہ ہے نا، جو کن فیکن کا مالک ہے، وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ آپ دعا مانگ کر صبر اور یقین رکھو۔ جیسے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا، ویسے ہی بہترین وقت پر دعا کے قبولیت کے درجے کو آپ پا لو گے انشاءاللہ۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کی دعائیں اور آپ کا صبر، وہ آپ کو مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ صبر رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کی ہر دبی سرگوشی کو، وہ آپ کے حال سے غافل نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت آپ کو اللہ سے ملوانے آیا ہے۔ بتاؤ، جب آپ اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس وقت کس نے ہاتھ تھاما؟ کون سکون بن کر دل میں اترا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں، صرف اللہ ہی ہے، صرف وہی تو ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کی دعا نہیں سنی گئی؟ یا اگر دعا کے قبولیت کے وقت مانگ رہے ہو، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کی دعا رد کر دی گئی ہے؟ کیا دعاؤں کو لے کر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے؟ اگر دعا قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کو دعا جیسی نعمت سے کیوں نوازتا؟ دعائیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشیں پوری کروانے کا واحد ذریعہ ہے۔ دعا ہی تو ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا کر چھوڑتی ہے۔ دعائیں تو معجزے کروا دیتی ہیں۔ کیا آپ اتنے کمزور یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ قبول ہوگی؟ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، یا تو وہ اسی وقت قبول کر لی جاتی ہیں یا اس کے آگے کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں، لیکن رد نہیں کی جاتی۔ جب آپ دعا مانگ لو تو باقی کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ آپ اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ آئے ہو تو توکل رکھو، یقین رکھو، آگے کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ کو معجزوں پر یقین آ جائے گا، جس سے آپ بالکل ناممکن سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا۔ جب اللہ پر توکل ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جس کو اگر میں خاموشی سے بھی پکاروں تو وہ میری ہر پکار سن لیتا ہے اور میرے سارے دکھ درد دور کر کے فرماتا ہے، مجھے اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ جو چیز آپ سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یادیں آپ کے دل و دماغ سے مٹا دی جائیں گی۔ عنقریب اللہ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو امید بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے کن کی محتاج ہے، بس بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ وہ مالک بس تھوڑا امتحان لیتا ہے، پھر کامیاب ہونے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، غم زدہ نہ ہونا، اللہ کا وعدہ یاد رکھنا، مشکل کے بعد آسانیاں ہیں۔ دیکھو، ہار مت ماننا، تھک نہ جانا، رونا مت، دل برا نہ کرنا، جیت انشاءاللہ آپ کی ہی ہوگی۔ یہ مشکلات بس ختم ہونے ہی والی ہیں، یقین رکھو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز
اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اپنی مانگی ہوئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر وسوسوں کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ خلوص دل سے مانگو دعا، مانگتے رہو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ اللہ آزماتا ہے میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھو اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہو۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آزمائش کے بعد جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ آپ کو ایسی اندیکھی طاقت دیتا ہے کہ آپ ان تمام حالاتوں سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو آپ کی نظر میں ناممکن ہوتی ہیں۔ جانتے ہو وہ آپ کو اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب آپ اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ آپ کو یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب آپ اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آنسو جو آپ نے اللہ کے سامنے بہایا ہے اور وہ ضائع چلا جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ایسا کوئی درد جو آپ نے سہا ہے اور اللہ نے اس کا بہترین صلہ نہ دیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے خاطر اس پر یقین رکھو۔ جس مشکل راہ سے آپ گزر رہے ہو اس کی خوبصورت منزل نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب کبھی مصیبت کے وقت آپ نے رب کو پکارا ہو اور وہ سن کر آپ کی مدد کو نہ آیا ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب کبھی اللہ کی یاد میں دل بے سکون ہو اور اس سے سکون مانگا ہو اور آپ کو سکون قلب نصیب نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی اللہ نے بھیجی ہے تو وہ اس کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر قرب کی حالات میں ہو، غموں کے گھیرے میں ہو، دکھ تکلیف میں ہو تو پریشان نہ ہو، اور جان لینا اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بس صبر، اچھے لمحوں کی امید اور انتظار، اللہ پر یقین اور توکل کو ٹوٹنے نہ دینا، اور وہ خود 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کے دکھوں کو سکون اور خوشیوں میں بدل دے گا۔ وہ آپ کی دعاؤں پر کن ضرور کہے گا، وہ آپ کو آپ کے صبر کا بہترین صلہ بھی ضرور دے گا۔ اس پر توکل رکھو گے تو وہ آپ کے دلوں کو روشن کر دے گا۔ یقین رکھو جو آپ کے لیے اندھیرے میں بھی راستہ نکال دے گا، وہ آپ کو تڑپتا نہیں چھوڑے گا، آپ کی مدد کے لیے کسی کو ذریعہ ضرور بنائے گا۔ اور کیا پتہ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے آپ کے لیے بڑا معجزہ کرنا ہو، بس پھر جو آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کا دل مطمئن کر دے گا انشاءاللہ۔ بس آپ جان لو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ بس انتظار کرو، قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے، پھر آپ کی منزل دور نہیں ہے۔ بس ضرورت صرف اللہ سے دعا، صبر اور یقین کی ہے۔